ہیں کہ جب ہجرت کرنے لگے تو پہلے گئے خانہ کعبہ، حرم میں جا کے اعلان کیا کہ لوگوں ادھر آؤ، سارے میری بات سنو، سب کے سب جمع ہو گئے۔ جب سارے جمع ہوئے تو کہا کہ میں کرنے لگا ہوں ہجرت، اور میں جاؤں گا پہاڑی کے اس والے راستے سے، راستہ بھی بتایا، اور راستہ بتانے کے بعد کہا کہ تم میں سے جس کو بھی اپنے بچے یتیم کروانے ہو، اپنی عورتیں بیوہ کرانی ہو، آ جانا مجھے روکنے۔ تو تاریخ ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ راستہ روکتا۔ تو یہاں کہنا کیا مقصود ہے کہ جب تک صبر کا حکم تھا تو یہی لوگ تھے جنہوں نے صبر کر کے دکھایا، اور جب حکم ہوا ہجرت کا تو یہی لوگ تھے کہ پھر ہجرت بھی کی۔ انہوں نے کمزوری کہیں نہیں دکھائی، نہ صبر کے اندر اور نہ ہی ہمت کے اندر۔ تو یہ لوگ صابر بھی تھے اور یہ باہمت بھی تھے، انہوں نے کر دکھایا۔ یہاں جو تذکرہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے جن کا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا، باہر کچھ تھا، اندر کچھ تھا۔ تو یہاں ان کا تذکرہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو فرشتے موت دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں جی بتاؤ کس حال میں تھے۔ مراد یہ فرشتے ان لوگوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزری، کیوں اس حال میں گزارا؟ تو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے کمزور تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہیں تھی؟ جب تمہیں ہجرت کا حکم مل گیا تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ دوسرے بھی تو تھے نا جو ہجرت کر گئے، تم نے کیوں نہیں کی ہجرت؟ تو فرمایا جب ہجرت نہیں کی تو اب سزا بھگتو، اور پھر ان کی روح قبض کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ نے یہ ان کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے، اور وساعت مصیرہ، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لیکن یہاں پر ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا المستضعفین من الرجال، لیکن جو واقعی کمزور ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا اس لیے الا المستضعفین من الرجال، لیکن وہ جو مردوں کے اندر بڑے کمزور لوگ ہیں، یعنی کہ بوڑھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کمزور لوگ کہ جو کر نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، یا ان کو راستے کا نہیں پتا، یا ان کے پاس اسباب نہیں ہیں اور وہ حقیقی مجبور ہیں۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، اس لیے کہا کہ ہر ایک کو عذاب نہیں ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، جو مردوں میں کمزور لوگ ہیں ان پر عذاب نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ والنساء، اور عورتوں پر بھی، کیونکہ عورتیں اکیلے نہیں نکل سکتی، تو عورتیں جو سچی ہیں اور وہ مجبور ہیں نہیں نکل سکتی، اللہ نے ان پر بھی عذاب نہیں ڈالنا۔ والولدان، اور بچوں پر بھی عذاب نہیں ہے، کیونکہ بچے کیسے نکلتے اکیلے؟ وہ بھی تو کسی کے ساتھ ہی نکل سکتے تھے، اکیلے نہ ان کے پاس اسباب اور نہ ہی ان کو راستے کی معلومات، تو کیسے جائیں؟ تو فرمایا لا یستطیعون حیلۃ، اور وہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ کوئی بہانہ کر سکے، وہ کہیں سے کوئی ذریعہ بنا کے نکل سکے، وہ کمزور لوگ کہ جو اکیلے نکلنے کے قابل نہیں ہے، جو کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی ان کے پاس کچھ ہے، کوئی ہیلہ نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا یہتدون سبیلا، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں راستے کے، جن کو کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو اور وہ بھٹکنے والے ہوں، کمزور ہوں، راستہ نہ جانتے ہوں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو عذر والے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ نہ کمزور مردوں بوڑھوں پر ظلم مطلب ان کو عذاب میں ڈالے گا، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ ہی کوئی ایسے جن کے پاس کوئی اس طرح کے اسباب اور ہیلے نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کو جن کو راستے کا نہیں پتا۔ اللہ ان سب کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اور فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان قریب یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عفو کرے گا، یعنی ان سے اللہ درگزر کر دے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ عفو درگزر کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ تو مراد یہاں یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب کرے گا جو بہانے بناتے ہیں، جن کا ظاہر کچھ باطن کچھ۔